بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں پیشے کے اعتبار سے لیکچرار ہوں اور اسلام اور تقابلی علوم کی ریسرچ اسکالر بھی ہوں۔ میرا نام نلیما ہے۔ میں آپ کے علم کا احترام کرتی ہوں، لیکن میرا ایک سوال ہے۔ بھوج پرانا میں لکھا ہے کہ جو بھی نبی آئے گا، جو بھی پیش گوئیاں اس کے حوالے سے کی گئی ہیں، وہ انہیں پورا بھی کرے گا۔ جو نہیں کرتا وہ نبی ہونے کا اہل نہیں ہے۔ یہ سادہ سی منطق ہے۔ بھوج پرانا میں لکھا ہے کہ آنے والا نبی محمد کے سوا کوئی نہیں، مگر آپ نے اس سے اگلے شلوک نہیں پڑھے۔ نبی کو ملیچا کہا گیا ہے، اور ملیچا کو سنسکرت میں نان آریان، گناہگار یا برا آدمی کہا جاتا ہے۔ یہ ملیچا کے 3 مطلب ہیں۔ تو کیا اس کے مطابق آپ کے نبی گناہگار یا برے آدمی تھے؟ اور اس پیشگوئی کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وہ مار وستل سے تعلق رکھتے ہوں گے، اور سنسکرت میں اس کا مطلب ہے موت کی سرزمین، اور عرب کو تو موت کی سرزمین کا خطاب کبھی نہیں ملا، کیونکہ یہ بنجر زمین ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ نبی پنچ گویا اور گنگا دریا میں غسل کرے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ وہ کبھی اس سرزمین پر آئے ہی نہیں، تو دریائے گنگا میں کیسے غسل کر لیا؟ دودھ، دہی، گھی، پیشاب اور گوبر ہے۔ اگر آپ مجھے قرآن سے ایک بھی شواہد دکھا دیں کہ آپ کے نبی نے دریائے گنگا میں غسل کیا یا پنچ گویا میں غسل کیا تھا، میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ناظرین، یہ چیلنج ایک ہندو خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیا تھا۔ اس کا کیا ارادہ تھا یہ معلوم نہیں، مگر الفاظ حد تک آمیز ضرور تھے، اور کوئی بھی ایسے الفاظ سنے گا تو لازم بات ہے کہ مذہبی جذبات مجروح تو ہوں گے، مگر علماء کرام کا معاملہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ سوال سنا اور پھر مسکرا دیے، کیونکہ ان کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا رہتا ہے جو دعوت کے کام میں روڑے اٹکاتے اور طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ سن کر ان کے سوالوں کا جواب دے کر مطمئن کرنا ان کی ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی بجائے غصہ کرنے کے تمام سوالوں کے جوابات دینے کا فیصلہ کیا۔ کیا وہ خاتون سوالوں کے جواب سن کر مطمئن ہوئی اور اس نے اسلام قبول کیا، یا پھر اپنے دعوے سے ہی مکر گئی؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلے آپ اس خاتون کا سوال سن لیں۔ Every prophet who comes in the name of God will fulfill the prophecy which is made for him. Meaning Lecha, it is derived from Sanskrit dictionary, the meaning, and the meaning means non-Aryan or sinner or wicked person. These are the 3 different meanings given to the word Lecha. So according to this, can Muhammad be a sinner or a wicked person? If you show me at least single reference from Quran wherein Muhammad has taken bath in all these 5 products, that is milk, curds, ghee, urine and cow dung, I am ready to accept Islam today. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس خاتون کا چیلنج قبول کیا اور کہا کہ میں آپ سے متفق ہوں، بہن پیشگوئیوں کا 50% سے زائد پورا ہونا ضروری ہے، ورنہ نبی کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دوں گا، دیکھتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کرتی ہیں یا نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سچائی کو سن ہی نہیں پائیں۔ میں آپ کی ملیچا کی تینوں تعریفوں سے بھی اتفاق کرتا ہوں۔ ملیچا کا ایک مطلب غیر آریائی یعنی ہندوستان میں نہ رہنے والا، ایک مطلب گناہگار اور ایک مطلب برا آدمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کو ملیچا کہتے ہیں۔ جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا مطلب مسلمانوں کو گناہگار اور بدکار بتانا ہوتا ہے، مگر وہ بھول جاتے ہیں اس کا ایک اور مطلب فارنر یعنی باہر سے آیا ہوا ہے۔ جب میں صحیفوں کا حوالہ دیتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک لفظ کے 4 مطلب ہیں تو 2 سے زیادہ درست ہونے ضروری ہیں۔ اگر لفظ کی ایک بھی تعریف درست ہے تو بھی سب کو سمجھ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک کہتا ہے کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ، اور سور کے گوشت کے لیے انگریزی میں پگ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ آج اگر آپ ڈکشنری کو کھولیں تو پگ کا مطلب پولیس والا بھی لکھا ہے، مگر جب قرآن اور بائبل باتیں کرتے ہیں تو وہ پگ کا مطلب سور کا گوشت ہی لیتے ہیں۔ جب بائبل میں لکھا ہے کہ پگ مت کھاؤ تو اس کا مطلب ہے سور کا گوشت مت کھاؤ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پولیس والا مت کھاؤ۔ اگر آپ تقابلی مذہب کی طالب علم ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لفظ کے 10 مطلب بھی نکلتے ہیں، تو آپ کو ان 10 میں سے ایک درست لفظ کو چننا ہے جو آپ کی بات پر پورا اترتا ہو۔ 2 بھی صحیح ہو سکتے ہیں، 3 بھی، اور 10 کے 10 بھی درست ہو سکتے ہیں، مگر 10 میں سے ایک مطلب بھی صحیح ہو تو یہ اس پیشگوئی کو درست ثابت کرتا ہے۔ تو یہاں ملیچا کا مطلب غیر آریائی ہے، اور میں نے بھی جب یہ لفظ اپنے لیکچر میں استعمال کیا اس کو واضح بھی کیا کہ اس کا مطلب غیر آریائی ہے۔ آپ کسی غلط مطلب کو اس پیشگوئی کے شامل کر لیں تو بہن یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ بائبل اور قرآن کہتے ہیں کہ پگ کا مطلب ہے پولیس والے کو مت کھاؤ، تو آپ خود کو تقابلی مذہب کی طالب علم نہیں کہہ سکتی۔ Today if you open the dictionary, one of the slang meanings for pig is a cop, means a policeman.
So one meaning is pig, the other meaning is a policeman. But naturally the Quran and the Bible, when the Bible says in the book of Leviticus chapter number 11 verse number 7 and 8, in the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, and the book of Isaiah chapter number 65 verse number 2 and 5, when it says don't have pig, it doesn't mean don't have a policeman. If you are a student of comparative religion, if there are 10 meanings, even if one is correct, you have to choose the right one. 2 may be correct, 3 may be correct, all 10 may be correct. But even if one is correct out of 10, it can fulfill the prophecy. So here I agree with you, Sister. Malaysia does mean non-Aryan. To Indian, it will be a foreigner. And I said in my speech when I translated, a Malaysia means a foreigner. Now you want to go in the wrong way and say Malaysia means wicked here. That is a misunderstanding, sister. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून के दूसरे एतराज के जवाब दिया जिसमें उसने कहा था कि नबी का ताल्लुक मार बस्तल से होगा। इस पर जवाब देते हुए आपने कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि मार बस्तल का मतलब मौत की सरजमीन है, मगर आपने मार बस्तल का दूसरा मतलब नहीं बताया जिसका मतलब है रेतली जमीन। आप डिक्शनरी दोबारा खोलें तो इस मतलब को देखें। मैं तकाबली मज़ाहिब का तालिब इल्म हूँ, मैं जानता हूँ कि मार बस्तल का एक मतलब मौत की सरजमीन है मगर दूसरा मतलब रेतली जमीन भी है, तो आप क्यों एक गलत मतलब को अपने दलाइल में शामिल कर रही हैं? इसका मतलब है आप एक गलत समत में जा रही हैं। अगर आप दूसरे तमाम पॉइंट्स को देखते हैं जिनका मैंने जिक्र किया और वो 100% दुरुस्त हैं, तो कहा भी आपको सही मानों का इंतखाब करना होगा। मार बस्तल के मानी से एक रेतली पटड़ी या रेगिस्तान है। Your second meaning marustal. One of the marustal I do agree. Mar means death, but the other meaning of marustal in Sanskrit is a sandy track. You go back to the dictionary today and open. In our Islamic Research Foundation, we have a Sanskrit dictionary also, sister. I am a student of comparative religion. I do agree. One is a place of death, the other is a sandy track. So why are you taking the wrong meaning? That means you are going out of the way. So if you see the permutation and combination, all the other points I mentioned are 100% correct. Here also, you have to choose the right meaning. So one of the meanings of marustal means a sandy track or a desert. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपके तीसरे एतराज की बात करते हैं और उम्मीद है आप इस्लाम भी कबूल करेंगी। मैंने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया, हम इसका अब तज्जिया करते हैं। अगर आप हिंदू इस्तिलाहों के हिसाब से देखें तो गंगा और पंचगोया में गुस्ल करने वाला मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। हिंदुओं का अकीदा है कि जब वो खुद को गंगा में डुबो देते हैं तो उनके गुनाह धुल जाते हैं। मैं नहीं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आकर दरियाए गंगा में डुबकी लगाई थी। ये महज इस तरह के लिए है। यहाँ पंचगोया में गुस्ल करने का मतलब है खुद को पाकीज़ा करना। सयाक व सबाक के साथ देखें तो इसका मतलब ये नहीं खुद जाकर गंगा में डुबकी लगाना लाजिम है। और अगर आप जिस्मानी तौर पर भी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप वाकई पाक साफ हो जाएंगे। ये हिंदू मजहब का फलसफा है जिस पर वो यकीन करते हैं। यहाँ जब पेशिन गोई होती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पंचगोया में गुस्ल किया तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से पाकीज़ा थे। और हमारा अकीदा है कि खुदा के तमाम अंबिया में, चाहे वो मूसा हो या ईसा या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या दीगर तमाम अंबिया किराम हो, वो सब के सब मासूम थे और वो पाक थे। मैंने आपके तीनों सवालों के जवाब दे दिए। उम्मीद है आप इस्लाम कबूल करेंगे। Now here we analyze that when we say in the Hindu terminology, when you say bath in the Panchgarh in the Ganges, it means to purify. One means actually you dip yourself in the Ganges, which I don't expect the Prophet came and dipped himself in the Ganges. It means to purify. I did not give the explanation because the lecture is very long. I can speak on this topic for the full day. I did not give details of everything. I can speak on each prophecy for another few minutes, even for us together. So here, having a bath in the Panchgarh means purify. So depending upon the context, it doesn't mean a physical bath. नाज़रीन, इस खातून ने अपने चैलेंज के बरक्स फौरी तौर पर जवाब पाने के बावजूद इस्लाम कबूल नहीं किया, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़ो नसीहत का सिलसिला जारी रखा और इस खातून को अच्छे अल्फाज के इस्तेमाल की हिदायत की बजाय ये कि अपने मतलब के अल्फाज हर जगह जोड़ दिए जाएं। उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बताया कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की तो उन पर हर सय हयात तंग करने की भरपूर कोशिश की गई। उन पर तरह तरह के इल्जामात धरे गए और कोशिश की गई कि दावत की राह में हर तरह की
رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک اجنبی ملا اور بات شروع ہو گئی۔ اس اجنبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بری باتیں شروع کر دی اور کہا کہ محمد بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ایک خدا کے بارے میں سکھاتا ہے، اس کی بات مت سننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے ایسے پیمانے پر ہیں کہ وہ اجنبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہا ہے اور جس کی برائی کر رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ محمد نعوذ باللہ بہت برے ہیں، مگر آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت مہربان ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں۔ پھر اس نے نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتا دیا۔ اس نے کہا حیرانی سے دوبارہ نام پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا، جس سے سنتے ہی اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ شخص پیغمبر اسلام پر حملہ کر رہا تھا مگر جانتا نہیں تھا جن سے وہ باتیں کر رہا ہے انہی کے خلاف برا بھلا بھی کہہ رہا تھا، مگر جیسے ہی اسے احساس ہوا جن کے اخلاق سے وہ اتنا متاثر ہوا ہے اصل میں وہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں اس نے دوسروں سے برائی سنی ہے۔ حقیقت کھلتے ہی اس اجنبی نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بھی نصیحت کی کہ آپ بھی محبت کا پیغام بانٹیں، الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہیں اور اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔